حوالے سے میں آپ کو ایک آیت یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام موضوعات پورے معاشرے پر محیط ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت بس یاد دلانا چاہتا ہوں، اور یہ آیت یہی تقریباً یہی متن اور یہی کلمات دو مقامات پر ہے قرآن کریم میں۔ ایک جگہ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں بھی یہی ہے، اور پھر سورہ والنجم میں بھی یہ جملہ ما تعبدون من دونہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جو لوگ ان کے پاس آئے تھے، ما تعبدون من دونہ، تم بندگی نہیں کرتے اس کے علاوہ، یعنی معبود حقیقی کے علاوہ، الا اسماء سمیتموہا، مگر یہ کہ وہ نام ہیں جنہیں تم نے گڑھ لیا۔ یہ ہے سوڈو، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے، اور میرے اس جملے کو ہلکا نہیں لیجیے گا، بہت غور کیجیے گا اس پہ جا کے، بہت زیادہ غور فرمائیے گا کہ جس کی تم پرستش کر رہے ہو وہ نام ہیں، وہ نام جو تم نے خود بنا لیے ہیں۔ اسما سے مراد نام، یہ جو کنسپٹ پورا جو تم نے ایک خلائی محل تعمیر کر لیا ہے، اس کے بیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط اور فقط نام ہے، فقط اور فقط تمہارے گڑھے ہوئے کنسپٹس ہیں۔ انتم وآباؤکم، اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ سارے کام تم نے کیے اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی یہی کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے جتنی تاریخ سنائی ہے ہمیں، تو اس تاریخ میں انبیاء کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب کسی بھی نبی نے آ کے کہا کہ اللہ تعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، لا الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کو یہ سب کرتے دیکھے ہیں، ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے کیوں چھوڑ دیں اپنا آبائی مذہب۔ یعنی مین آرگیومنٹ ہی یہی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اسما ہیں، صرف تمہاری گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اور گڑھی ہوئی باتیں نام نہیں، مطلب پورا کا پورا ایک تاج محل بنایا ہوا، لیکن ہوا میں۔ سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ بہت خاص بات ہے، جس کے لیے اللہ نے کوئی روشن دلیل نہیں نازل کی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو لے کے کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کی نازل کردہ روشن دلیل پر۔ اگر ہم اپنے ایمان کو اس بنیاد پر اسٹیبلش کر پا رہے ہیں اور ہمارے پاس وافر مقدار میں دلائل موجود ہیں تو یہ ایمان حق ہے، ورنہ کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ فقط اور فقط تمہاری گڑھی ہوئی چیز ہے۔ اور سورہ والنجم میں ایک بات اور بھی آتی ہے، یتبعون الا الظن، انہی جملوں کے بعد آتا ہے یہ اور پیچھے چلتے ہی نہیں ہیں مگر صرف اپنے گمان کے۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفوس ان کو ہوا و ہوس میں ڈال دیں، جو ان کے دلوں میں خیال آ جائے، جو جس طرف ان کا گمان چلا جائے، یہ اس کے پیچھے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے سوڈو فیتھ، یعنی پوری ایک عمارت بنی ہوئی ہے، جیسے ہولوگرامز کا بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ہولوگرامز ہوتے ہیں، آج کل ورچوئل ریالٹی کی بات آ رہی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں کہ آپ فضا میں پورا سب کچھ بنا دیں، محل بنا کے کھڑا کر دیں فضا میں، لیکن آپ جا کے اس کو پکڑنا چاہیں، آپ کہیں بہت خوبصورت محل لگ رہا ہے مجھے، میں اس میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں، وہاں کچھ ہے ہی نہیں اس میں آپ رہائش اختیار کریں گے۔ یہ ایمان، اس قسم کا ایمان ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها، کہ ایمان وہ ہے جو خدا کی نازل کردہ روشن اور واضح دلیل پر بنیاد ہو، جس کی
نہ کہ ان تمام امور پر جو ہم نے بنا لیے ہیں اپنی مرضی سے، اور جس کی کوئی دلیل اور جس کی کوئی بنیاد وحی الہی سے یا کلام معصوم کی طرف نہیں جا پا رہی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں کہاں حساب دینا ہے نا؟ میں تو نہیں آؤں گا یا آپ تو نہیں آئیں گے مجھے سپورٹ کرنے، آ بھی نہیں سکتا کہ تو اس کا مطلب کیا ہوا اس جملے کا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام باجماعت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں فلاں صاحب نے یہ کام کر لیا تو ٹھیک میں خوش۔ یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، تاکہ جب ہم اپنی قبر میں اپنا حساب دینے لگیں تو سب سے پہلا حساب ایمان کا ہی ہوگا۔ اپنے ایمان کو خدا کی بارگاہ میں سچ ثابت کرنے کے قابل ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اہم ترین میسج۔ اب آگے چلتے ہوئے اب اس سے زیادہ مجھے آپ حضرات کے اذہان پر دباؤ نہیں ڈالنا۔ اب میں آپ کو تھوڑی ایک آسان چیز کی طرف لیے چلتا ہوں۔ وہ آسان چیز کیا ہے؟ تاریخ، ہسٹری۔ لیکن ہسٹری کو بیان کرنے کے بھی کچھ سلیقے اور طریقے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے تاریخ کو اس انداز سے سنایا جاتا ہے، یعنی تاریخ کیا ہے؟ قرآن کریم نے بھی ظاہراً تاریخ بیان کی ہے۔ تاریخ سنائی جاتی ہے حقیقتاً عبرت حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ غلطیاں جو ہم سے پہلے لوگوں نے کی اور نقصان اٹھایا، ہم اس کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، یا وہ اچھائیاں جو دوسرے لوگوں نے کی اور فائدہ اٹھایا، ہم بھی اس راہ پر چلیں اور اپنی زندگی کو دقتوں میں ڈالے بغیر اچھائی کو حاصل کریں۔ تاریخ کا مقصد اس لیے ہوتا ہے۔ تاریخ بیان کرنے کا مقصد اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو موک کریں، کسی کو برا ثابت کرنے کی کوشش کریں، کسی کو نیچا کریں، کوئی خدا نخواستہ تفرقہ ایجاد کریں۔ تاریخ کا مقصد اس لیے نہیں ہوتا، اور میں اس نیت سے بیان کر بھی نہیں رہا۔ بنیادی طور پر جو تاریخ سنانا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہمیں اپنی ہدایت کا کچھ سامان ملے انشاءاللہ۔ کون سی تاریخ جو ہمارے یہاں تقریباً بیان نہیں کی جاتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی تاریخ۔ یعنی آپ حضرات میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بارے میں کمفرٹیبل ہیں کہ 61 ہجری کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ تفصیل، یعنی چھوٹے چھوٹے چیدہ باتیں ہیں لیکن تفصیلاً نہیں پتہ۔ اور یہ تاریخ میں آپ کو کیوں سنانا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور اللہ کے نمائندے کو چھوڑ دینا زندگی کی چوائس نہیں ہے۔ اس ہسٹری کو اس ہیڈنگ کے اندر یاد رکھیے گا۔ کتاب خدا کو اور نمائندہ خدا کو ترک کر دینا، اپنی زندگیوں میں سے باہر نکال دینا، چوائس آف لائف نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں یا نہیں بنوں، آپ کی چوائس ہے، آپ یہ رستہ اختیار کریں وہ رستہ اختیار کریں، کوئی مسئلہ تھوڑی کھڑا ہو رہا ہے۔ لیکن پیغام الہی اور نمائندہ خدا، پیغام الہی کو قبول کرنا بحیثیت برنامہ یعنی پروگرام آف لائف، اور نمائندہ خدا کو قبول کرنا بحیثیت رہبر اور لیڈر اور رہنما ان کی اتباع کے لیے، یہ چوائس نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں اس عنوان سے تھوڑی سی تاریخ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 10-15 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ تو لنک ہو جائے گی۔ ایک سلمان پڑھ دیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے 10 محرم 61 ہجری۔
اس شہادت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی اس سے پہلے کے واقعات کیا ہیں کہ 40 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان نے باقاعدہ اسکیمنگ اور پلاننگ کے تحت حکومت پر قبضہ کیا، امام علی علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد ان کا قبضہ، اور اس میں جو سب سے بڑا رول پلے کیا معاویہ کے حکومت پر قبضہ کرنے نے، وہ امام حسن کے اپنے ساتھیوں کی بدترین بے وفائی تھی اور بدعہدی تھی. کیونکہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ بات آگے بھی چل کے آئے گی، کہ اگر کوئی قوم نقصان اٹھاتی ہے یا ظلم کا شکار ہوتی ہے، دوسروں کا رول بعد میں ہوتا ہے، اپنا رول پہلے ہوتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یعنی کوئی بھی قوم ظلم کا شکار فقط دوسروں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. جو مصیبت آتی ہے اس کی اصل جڑ، وجہ، بنیاد ہم خود ہوتے ہیں، بعد میں خدا ظالمین کو مسلط کر دیتا ہے. یہ ہوا 20 سال کا عرصہ گزرا، اس نے تمام ملت اسلامی کی رائے کے برخلاف یزید کو مسلط کر دیا امت اسلامی پر. یزید کی خلافت کے اگینسٹ اٹھنے والی 3 آوازیں تھیں. امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، کہ ظاہراً جن 3 آدمیوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا. اور ان حضرات کا واقعہ کچھ اور واقعہ میں تھوڑا سا ریفرنس آ جائے گا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعات آپ نے سارے سنے. 28 رجب یا 3 شعبان کو آپ مدینہ سے نکلے، اپنے عیال کے ساتھ مکے تشریف لے گئے. حج سے 2 دن پہلے مکے سے بھی آپ باہر آ گئے، عراق کی طرف تشریف لے گئے. وہاں 2 محرم کو آپ کو محاصرہ کر دیا گیا، سراؤنڈ کر دیا گیا، اور 10 محرم کو شہادت واقع ہوئی. اور 10 محرم کے بعد کے پھر وہ سارے واقعات کہ اہل حرم کے ساتھ کیا ہوا اور وہ تمام چیزیں. اس کے بعد کیا ہوا، ہم ان تمام چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. اس کے بعد کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام نے مدینے والوں کو متوجہ کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ مدینہ میں کون لوگ تھے؟ اکابرین صحابہ. مدینہ میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے اس وقت. یعنی عالم اسلام کی جو کریم اور ایلیٹ تھی وہ مدینہ میں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے کوئی بھی نہیں نکلا. بہت سارے لوگوں نے من جملہ عبداللہ ابن عباس اور دوسرے لوگوں نے آپ کو مشورے تو دیے لیکن ساتھ نہیں آئے. مکے آپ تشریف لے گئے، 6 مہینے تقریباً، یعنی شعبان سے آپ ذی الحج لگا رہے، 4-5 مہینے تک آپ نے مکے میں قیام فرمایا. یقیناً مکے میں آپ خاموش تو نہیں رہے ہوں گے. مکے میں خانہ کعبہ میں اس جگہ آپ نے لوگوں کو متوجہ کرایا. لیکن 8 ذی الحج کو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ پتھروں سے بنے ہوئے کعبے کے گرد گھومیں اور اللہ کے نمائندے کو ترک کر دیں. یہ مسلمانوں نے اس رستے کو چوز کیا. یہ مکے والوں کا حال تھا. اور کوفے کے حال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کوفے سے قریب ہوئے، اور کوفے کی طرف آپ کب تشریف لے گئے تھے؟ جب 12,000 خطوط کی تعداد مکمل ہو گئی. 12,000 خطوط موصول ہوئے تھے آپ کو اہل کوفہ کی طرف سے کہ ہم آپ کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے اس حکومت ظالم کا خاتمہ کریں گے. وہ حال آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا کوفے کے حوالے سے. اب اس کے بعد کیا ہوا، کیا ہونا شروع ہوا، یعنی یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اہل عراق، مکہ اور مدینہ. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال کے بعد، تقریباً 2 سال کے بعد مدینے میں ایک ہلچل پیدا ہونا شروع ہوئی کہ مدینے والوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے،
اور نواز رسول کے اس طریقے سے قتل کرنا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا برا ہے وہ ہے. اور اس وقت یزید حکمراں تھا اور اس نے پہلے ان کی طرف سے اپنے وفود بھیجے، انہوں نے قبول نہیں کیا. مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا گیا مدینے 12,000 افراد پر، 10 سے 12,000 افراد پر، اور ان کو کہا گیا کہ تم بیعت کر لو، یعنی اپنی اس سے بغاوت سے باز آ جاؤ. مدینے والوں نے قبول نہیں کیا. 3 دن کی مہلت دی گئی. 3 دن کی مہلت کے بعد مدینہ مباح اور حلال ہو گیا یزیدی فوج کے لیے، جس سے کہتے ہیں واقعہ حرہ، کہ مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا اور 3 دن کے لیے مدینے میں جو تھا وہ حلال ہو گیا. میں اس سے آگے کیا کہوں. اور بڑے بڑے افراد قتل ہوئے، جس میں عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن حنزلہ، جن کے صحابی وہ سب شہید ہوئے، قتل ہوئے. مدینہ. اس کے بعد یہی لشکر بڑھا مکے کی طرف. مسلم ابن عقبہ کا انتقال ہو گیا، اس کی جگہ آیا حسین ابن نمیر ملعون قاتل جناب علی اکبر. وہ اس لشکر کا چیف تھا جس نے مکے پر منجنیق سے پتھر برسائے. 63 ہجری کی 64 ہجری کی ربیع الاول میں یزید واصل جہنم ہو گیا. یعنی میں آپ کو اس پوری چیز کو دیکھتے جائیں کہ حجت خدا کو ترک کرنے کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس حکومت کے لیے معاویہ نے اتنا سب کچھ جتن کیے تھے. اس کے لیے کتنی دیر تک وہ یزید کو حاکم رکھ سکا، کتنے دنوں تک. 61 ہجری 10 محرم میں شہادت امام حسین علیہ السلام میں، 64 ہجری کی ربیع الاول میں یزید ختم ہو گیا. کیا عبرت انگیز مقام ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو مال و متاع، شہرت، دولت، اس کے لیے ہر حلال و حرام کو حلال کو حرام کر دیتے ہیں، عبرت کا مقام. اس کے لیے تو نے اپنی دنیا اپنی آخرت کے لیے فروخت کی تھی، اپنی آخرت کو فروخت کر دیا تھا. اس کا کام ختم. 66 ہجری میں مختار کا قیام ہے. قیام مختار کا نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے بھی قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے بڑے بڑے، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، پولی، سب کے سب اس قیام مختار کے نتیجے میں سب واصل جہنم اور ملا. بدترین طریقے سے ان کو قتل کیا گیا. اس کے لیے تم نے امام حسین سے بے وفائی کی تھی. کیا بچانا چاہ رہے تھے؟ اور یہ اکثر کوفی تھے. یہ عمر سعد جو رے کی حکومت کے لیے اس نے یہ سب کام. عمر سعد کون تھا؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ جملے کہنے پڑتے ہیں، افسوس کے ساتھ. عمر سعد جناب سعد ابن ابی وقاص مشہور صحابی پیغمبر کا بیٹا تھا. یہ کوئی جاہل شخص نہیں تھا کہ جس کو کسی صحرا کے بدوؤں میں سے پکڑ کے لے آئے ہوں کہ حسین کو قتل کر دو. ان لوگوں نے اپنی آخرت کا کس کے بدلے میں سودا کیا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. انہیں امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جو لوگ آئے تھے کس طریقے سے اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ کر کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. ان میں سے کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتہ نہ ہو کہ حسین کون ہے، جن کو پتہ نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا یہ عمر ابن سعد، جس نے فقط ایک رے کی حکومت کے چکر میں یہ اس چیز پر آیا تھا. کچھ نہیں ملا. جس کو امام حسین علیہ السلام نے جب خوبصورت ترین جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ من حاول عمرا بمعصیت اللہ فهو افوت لما یرجو واسرع لما یحذر.
کہ جو معصیت خدا کے رستے سے اپنی امید کو پانا چاہتا ہے، وَهُوَ أَفْوَتُ لِمَا يَرْجُو، جس کی امید رکھتا تھا وہ فوت ہو جائے گا، وَأَسْرَعُ لِمَا يَحْذَرُ، جس سے ڈرتا تھا انتہائی تیزی سے اسی کی طرف جائے گا۔ یہ بالکل 100% ہمارے ساتھ پر پورا اترا ہے امام حسین علیہ السلام کے۔ یہ سب کے سب واصل جہنم ہوں گے 5 سال کے عرصے میں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کو قبول نہیں کیا، وہ اپنی حکومت بنانا چاہ رہے تھے۔ ان کی کچھ عرصے کے لیے عراق میں حکومت ایک طریقے سے قائم بھی ہو گئی۔ معاویہ نے جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تو جتن کیے تھے، یزید کے بعد اس حکومت کا کام ختم۔ کون قابض ہو گیا؟ اولاد مروان، عبد الملک ابن مروان ظاہرہ حاکم ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کا تسلط ہوا عراق میں، وہاں انہوں نے 4-5 سال تک اپنا وہ رہے۔ اس نے مروان نے فوج بھیجی، مقابلہ ہوا، شکست ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھاگ کر کعبے میں پناہ لی۔ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا جو عبد الملک ابن مروان کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ تھا حجاج ابن یوسف ثقفی، اور یہ اہل عراق پر امام علی علیہ السلام کی بد دعا تھی کہ خدا تم پر ایک مرد کو مسلط کرے گا بنی ثقیف سے۔ نہج البلاغہ میں جملے، حجاج ابن یوسف نے نعوذ باللہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بدل دی، اس پر منجنیق سے اتنے پتھر برسائے کہ حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو گئے، باقی کعبے کی عمارت تو چھوڑ دی، اور ان کو اسی جگہ پر قتل کیا گیا۔ اور عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ ان کی بھی میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، انہیں نسب بتاتا ہوں۔ ان کی والدہ تھی اسماء بنت ابی بکر، اور ان کے والد تھے زبیر بن العوام۔ یہ معمولی لوگ تو نہیں تھے، مسلمانوں کے ٹاپ لیول کے افراد۔ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا گیا، ان کی لاش کو سولی دی گئی، اور عوام کی عبرت کے لیے 3 دنوں تک لٹکا کے رکھا گیا۔ 3 دن بعد ان کی لاش کو اہل کوفہ، مدینہ آپ نے سن لیا، مکہ سن لیا، اہل کوفہ ان پر مسلط ہوا حجاج ابن یوسف۔ 73 یہ واقعہ ہے 73 ہجری کا۔ From 73 ہجرہ to his death 95 ہجرہ، حجاج ابن یوسف بدترین عذاب کی شکل میں عراق پر مسلط تھا اور اہل کوفہ۔ اور آپ اگر چاہیں تو اس کے مظالم کی داستان پڑھ لیجیے کہ کیا سلوک کیا اس نے۔ اور 95 ہجری میں یہ واصل جہنم ہوا ہے یہ حجاج۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو پورا عرصہ ہے 35 سال کا، 95 ہجری میں ہی امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ پورا وہی 35 سال کا عرصہ ہے، یعنی بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام 35 سالہ حیات امام سجاد علیہ السلام۔ آپ اس کو ملاحظہ کریں کیا حال ہوا ہے، اس مدینے کا کیا حال ہوا، اس مکے کا کیا حال ہوا، اس کوفے کا کیا حال ہوا، اس مسجد نبوی کا کیا حال ہوا، اس مسجد الحرام کا کیا حال ہوا۔ مسجد نبوی استبل بن گئی، مسجد الحرام ٹوٹ کے برابر ہو گئی۔ یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کی ہے؟ That is not a choice. یہ چوائس نہیں ہے
کہ تم اپنے کو مسلمان کہو اور اس کے بعد قرآن چھوڑ دو اور حجت خدا چھوڑ دو اور اپنی منمانی زندگی گزارو دین کے نام پر، پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی دہرایا جانا بہت ضروری ہے کہ اس واقعے کو فقط اور فقط کربلا پر روک نہ دیں، آگے تک بھی دیکھیں کہ پھر حشر کیا ہوا ان سب کا۔ اور اس بارے میں خدا نے کسی کی رعایت نہیں کی، جب مسجد نبوی کی رعایت نہیں کی، مسجد الحرام کی رعایت نہیں کی، کسی کی، میں نے اسی لیے آپ کو ان حضرات کے نسب بتا دیے، میں نے ان کے نسب بھی بتا دیا، یہ بہت قابل غور ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی کہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دین کسی کھیل کا نام نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہمیں اس پر بھی اس کا مصداق بننا چاہیے کہ دین لوگوں کے منہ کا مزہ ہے، لعاب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین لوگوں کے لیے لعاب دہن ہے، یعنی اپنے منہ میں ٹافی ڈال کے اس کو آپ گھماتے رہیں گے ٹافی، یہ ہے لوگوں کے لیے دین۔ اس سے بیٹھ کے بات کر لی، اس سے بحث کر لی، اس کو برا کہہ دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، یہ دین نہیں ہے۔ یعنی حقیقت دین بہت بالا تر ہے، لیکن کم از کم اتنا ہمیں سمجھنا ہے کہ دین یعنی کتاب الہی کی بنیاد پر زندگیاں استوار ہوں اور زندگی کی راہ و روش طے ہو، حجت خدا کی اتباع۔ اور بس آخری جملہ، میں چند جملے آپ کی خدمت میں مسائل پیش کروں کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ اب ہمارے پاس کیا ہے، اب ائمہ تو نہیں ہے ظاہر ہے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب تو ہمیں امام حسین نہیں مل رہے ہیں، امام علی نہیں مل رہے ہیں، اب ہم کس کو فالو کریں؟ تو ہر دور میں خدا نے ایسے بندوں کو، ایسے علماء کو رکھا ہے جو آپ کو دین حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کثرت میں نہیں ہوتے، اکثریت میں نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو آپ سے کہیں کہ نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو دین حق، دین خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی زمین ان سے خالی نہیں ہے۔ تو آپ ان کو تلاش کریں اور ان سے دین سیکھیں اور اس دین کی راہ پر اپنے کو لے چلیں اور اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ غفلت نہیں ہے، اس کی طرف بے توجہی، عدم توجہی بہت بھاری پڑتی ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ تعریف سنائی کہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور حرم تو بس خدا اب آخرت میں پکڑے گا، آخرت کی بات تو بعد میں آتی ہے، یہاں بھی سارا حساب برابر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا، اور اس پر اگر تاریخ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں، اور خاص طور سے اگر آپ ان واقعات کو دیکھیں گے جو حجاج ابن یوسف نے کیا ہے کوفے کے ساتھ، خدا کی پناہ، مطلب انسان اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا جو اس کے مظالم اور جو سلوک اس نے کیا۔ ایک صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ جب اہل حرم کو شام میں لایا گیا، اور شام میں لایا گیا کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ دردناک ہے وہ یہ کہ بطور آل پیغمبر نہیں لایا گیا بلکہ بطور قیدی لایا گیا، اور اس طریقے سے قیدی بنا کے لائے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر رسول خدا ہمارے بارے میں یہ وصیت کر کے جاتے کہ ان سے برا سلوک کرنا میرے اہل بیت سے، اس سے زیادہ برا سلوک کیا جانا ممکن نہیں، کس حالت میں آئے۔ اور دربار کے واقعات آپ سن چکے، اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار میں خطبہ دیا
امام سجاد علیہ السلام نے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد اس ملعون کے لیے کوئی گنجائش رہ نہیں گئی کہ اہل بیت علیہ السلام پر اپنے ظلم و ستم کو زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے حرم کو قید خانے سے رہائی کا حکم جاری کیا، امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ظاہراً اپنے قریب بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور ایک جملہ کہتا ہے کہ یا علی ابن حسین، یہ جو کچھ ہوا میں اس کے بارے میں بہت شرمندہ ہوں، اور اگر کوئی ایسی سبیل نکل سکتی ہے کہ میں قصاص کے طور پر آپ کو کچھ دے سکوں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے پہلے تو اپنے سر کو جھکایا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے یزید، خون حسین کا قصاص لینے کا حق میرے پاس نہیں، میں اس بات کا حق نہیں رکھتا ہوں کہ حسین کے خون کا قصاص خود سے لے سکوں۔ جس دن قیامت میں میری دادی فاطمہ زہرا حسین کا خون بھرا کرتا لے کر خدا کی بارگاہ میں فریادی ہوں گی، تو اے یزید اپنا قصاص وہاں پہ جا کے دے دینا ان کو، فاطمہ زہرا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مدینے کی طرف جائیں، آپ کی کچھ خواہش ہو، کچھ باتیں ہوں تو آپ اس کو ہمارے ساتھ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میری 2-3 باتیں ہیں جو میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ جو ہمارا سامان لوٹا ہوا ہے، جو ہمارا سامان لوٹ لیا گیا، اس سامان کو ہمیں لوٹا دیا جائے، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے تو کسی دیانتدار مرد کو مقرر کر دے کہ ان خواتین کو، اس حرم رسول اللہ کو بحفاظت مدینے تک پہنچا۔ تو اس نے کہا کہ جتنا سامان، کیونکہ بہت سارا سامان وہ مدینے بھجوا چکا تھا تبرکات میں سے، اس نے کہا جو سامان ہے وہ حاضر ہے آپ کے لیے، اور میں آپ کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں، آپ حرم کو اپنے ساتھ لیں اور اپنے گھر تشریف لیں۔ امام سجاد علیہ السلام حرم کے ہمراہ دمشق سے نکلتے ہیں، اور جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فرمائش پر عراق سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف آ کر تشریف لاتے ہیں، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دل میں چھپی ہوئی ایک شدید خواہش اور حسرت تھی کہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد ایک دن بھی ہمیں ایسا نہیں مل سکا کہ جب ہم اپنے بھائی کو جی بھر کے یاد کر سکیں۔ کربلا میں ہمارے پیاروں کی قبر بنی نہیں بنی، لاشیں کس حال میں ہیں، تو یہ قافلہ واپسی میں کربلا سے عراق سے ہوتا ہوا جب مدینہ کے نزدیک پہنچا تو اس قافلے کے ساتھ ایک شخص تھا، بشیر ابن جلزم۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس کو طلب فرمایا اور کہا کہ اے بشیر کچھ اشعار کہہ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی فرزند رسول، میرا باپ بھی شاعر تھا۔ تو کہا کہ اے بشیر کچھ اشعار وضع کرو اور مدینے والوں کو ہماری واپسی کی خبر دو۔ تو بشیر اس قافلے سے پہلے مدینے میں داخل ہوتا ہے، یہ اشعار پڑھتا ہوا کہ اے اہل یثرب لا مقام لکم، کہ اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں۔ لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، پوچھتے ہیں کیا ہوا، اور بس 2 بیویوں کے مختصر سے منظر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی بچی تھی اور ایک بزرگ خاتون تھی، اور بالاتفاق دونوں کا ہی نام فاطمہ تھا، لیکن شاید اس فرق کے ساتھ کہ وہ بچی جس کا نام فاطمہ تھا اس کی نگاہوں میں ایک حسرت تھی، ایک یاس تھی، ایک جدائی کی، جدائی کے بعد دوبارہ ملنے کی امید تھی اور آس تھی، اور وہ جو بزرگ بیوی تھی شاید
ان کی نگاہوں میں کچھ حیرت کے آثار بھی ہوں کہ وہ اس بات پر تحیر بھی کر رہی ہوں فاطمہ کلابیہ کے جو ام البنین کے نام سے مشہور ہیں کہ یہ بشیر جو خبر دے رہا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ اہل حرم کو کس طریقے سے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جا سکتا ہے کہ جب کہ میرا دلاور عباس اس قافلے کے ساتھ تھا، جب میرے 4 فرزند اس قافلے کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب بھی یہ بی بی جنت البقیع کی طرف رخ کرتی ہوں گی، قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف، تو یقیناً یہ جملے کہتی ہوں گی کہ اے بی بی آپ یقیناً میری قربانی سے راضی ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني پروردگار عالمین، میں آپ کو تمام مؤمنین و مؤمنات کو دین مبین اسلام کی فلسفوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہماری زندگیوں میں سے ہر رکاوٹ اور پریشانی کو جو ہمیں بلند ہونے سے اور خدا کی طرف حرکت کرنے سے روکتی ہے، اس رکاوٹ اور پریشانی کو دور فرمائے۔ خداوند علی و عظیم اس مشکل ترین دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین اور ہمارے بچوں کی ہدایت کے لیے خصوصی انتظام عنایت فرمائے۔ رب العالمین، دنیا میں موجود جتنے بھی مسلمین و مؤمنین ہیں جو ظلم و ستم کا، پریشانی کا، اذیت کا، تکالیف کا شکار ہیں، چاہے یمن ہو، فلسطین ہو، بحرین، شام، عراق، نائجیریا، ہمارے پاکستان میں پارا چناؤ اور ہزارہ کے مومنین، تو جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر دن ہم جب دعا کریں تو اپنی دعاؤں کے ساتھ مؤمنین و مؤمنات کو شامل کریں، اور نماز وتر میں خاص طور سے اس دعا کا حکم ہے۔ تو تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنی خصوصی دعاؤں میں شامل کریں، یاد رکھیں، اور پرخلوص دعائیں یقیناً مومنین کی مشکلات کو حل کرنے کا باعث بنیں گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا حسین، 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 یا جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، ہے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب،
پلی تھی ہاتھوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں وہ آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ تو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان کوئی نہیں اقرار کوئی نہیں اقرار اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا ہوگے سو والا ہوگے سو والا ہر قدر اکیلا اسے چھوڑا ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ شیر ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں طلبت سلائی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ اے اولا محمد تو میری گود کے پالے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پہ گھر آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب داد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ
نما کا گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. موقع نظام پہ بہانے لگے آنسو مولا. موقع نظام پہ بہانے لگے آنسو مولا. بے سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت. روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت. حق شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دیکھا جب پانی تو دیکھا جب پانی تو ہر تشنا دہن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. بھائی کی لاش پہ بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. بڑی سرشار تھی وہ بیٹوں بھتیجوں میں گھری. بڑی سرشار تھی وہ بیٹوں بھتیجوں میں گھری. دیکھا مقتل تو اسے دیکھا مقتل تو اسے بستا چمن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. جب بھی نوخیز گلابوں پہ جوانی دیکھی. جب بھی نوخیز گلابوں پہ جوانی دیکھی. غمزدہ ماں کو غمزدہ ماں کو اکبر کا بدن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. دشت میں رہ گئی تنہا
طلبگار ہوئے جانے کیوں جیڑی کو جانے کیوں جیڑی کو بابا کا صحن یاد آیا دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی وہ سینے پہ جو شاخے پلی سینے پہ جو شاخے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم امیر المؤمنین السلام علیکم خاتم سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم حسن مجتبی السلام علیکم ابا عبداللہ حسین شہید بکربلا السلام علیکم یا علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى الرضا كل شفیعنا وشفیع والدینا فی یوم الجزاء السلام علیکم یا محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا مولانا یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجك وسعد اللہ تعالی مخرجك وجعلنا من اعوانك وانصارك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ